واقعہ کربلا کے دوران جب حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیویاں بھی تھیں۔ یہ بیویاں آپ کے ساتھ سفر میں رہیں اور کربلا کی زمین پر حضرت امام حسین کا خوب ساتھ دیا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان میں سے 6 بیویوں کو حکم دیا کہ آپ کربلا کی زمین کو چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ۔ قربان جاؤں ان پاک بیویوں پر جنہوں نے عرض کیا، اے امام، ایسے حالات میں ہم آپ کو چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں مجبور ہوں، مجھے یہ حکم حضرت علی کی جانب سے موصول ہوا ہے، لہذا آپ کربلا سے ہجرت کر کے دور چلی جائیں۔ کربلا کو چھوڑ کر ہجرت کرنے والی یہ بیویاں لاہور تک کیسے پہنچیں؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد مولا علی نے ایک شادی ام بنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، جن کے بطن سے 4 بیٹے جبکہ ایک بیٹی جن کا نام رقیہ تھا پیدا ہوئیں۔ انہی کا مزار لاہور بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت علی کی بیٹی اور حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں۔ جس جگہ پر مزار ہے وہاں اس وقت صرف ریت کا ٹیلا اور جنگل تھا۔ یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس دور میں اسلام چونکہ بہت زیادہ نہیں پروان چڑھا تھا، اسی لیے یہاں زیادہ تر لوگ مشرک اور بتوں کے پجاری تھے۔ لاہور پر ہندو راجہ حکومت کرتا تھا۔ جب یہ 6 بیویاں لاہور میں داخل ہوئیں تو یہاں پر موجود تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہوں سے گر پڑیں۔ آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ ہندو راجہ نے یہ حالات دیکھ کر اپنے وزیروں اور مشیروں کو اکٹھا کیا اور تحقیقات کا حکم دیا۔ پتہ چلا کہ کچھ پردیسی آئے ہیں جن کی آمد کے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے۔ راجہ نے اپنے بیٹے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو دربار میں لایا جائے۔ جب سپاہی پکڑنے کے لیے گئے تو دیکھا وہاں کچھ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے منہ چادروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ ان بیویوں میں سے ایک نے راجہ کے بیٹے سے بات کی کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں ہماری جنگ ہوئی ہے، جس کے بعد ہم بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پہنچی ہیں۔ ہمارا ارادہ کسی کو تنگ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف پناہ لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو یہ منظور نہیں تو ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ راجہ کا بیٹا حکم کا تابع دار تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے آپ کو دربار بلایا ہے، اگر آپ خود نہیں جائیں گی تو زبردستی لے کر جانا پڑے گا۔ جب حضرت بی بی رقیہ نے یہ سنا تو آپ نے غصے سے راجہ کے بیٹے کو دیکھا جو تاب نہ لا سکا اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بہت رویا اور پاک بی بی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ اس واقعہ کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ کافی غضبناک ہوا، جس کے حکم پر ہندوؤں نے پاک بیویوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی اور تنگ کرنے لگے۔ ان بیویوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے خدا ہمارا پردہ رکھ اور ان لوگوں کے شر سے بچا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ہندو راجہ یا اس کے سپاہی آپ کو گرفتار کرتے، زمین کھل گئی اور یہ پاک بیویاں اس میں سما گئیں۔ اس مزار پر پورا سال عقیدت مندوں کی کثیر تعداد حاضری دیتی ہے۔